رابطے ہیں یا کہ میرا ابھی کوئی رابطہ نہیں ہوا، اب لیٹ کوئی رابطہ نہیں ہوا. ابھی آپ کا جو دورہ کراچی ملتوی ہوا ہے، کیا اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں تھی کہ وہاں پر پیپلز پارٹی سے شاید رابطہ کوئی ہو جاتا؟ نہیں، وہ تو یہاں بیٹھے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے، جو میری ملتوی میں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے، میاں صاحب کے سے مشاورت کے بعد یہ کیا ہے، اور بلکہ ان کے حکم سے کیا ہے. ہم کورونا کا ٹرینڈ واچ کر رہے تھے پچھلے 3 دن سے، لیکن کل سے میں میڈیا کی جو رپورٹس آ رہی ہیں اور جو انڈیا سے ایک میوٹیٹڈ وائرس جو پاکستان کے اندر داخل اللہ نہ کرے ہو، لیکن اس کے چانسز ہیں اور یہ بڑھ گیا ہے، تو اس میں میں نے یہ سوچا کہ ایک سیٹ کی خاطر یا اپنے کسی پولیٹیکل فائدے کی خاطر کراچی کے عوام کو ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا اور ان کی زندگیوں کو رسک پہ ڈالنا یہ مناسب بات نہیں ہے. تو میں کراچی کے عوام کو یہ میسج بھی دینا چاہتی ہوں کہ میں آنا چاہتی تھی، آپ سے ملنے آنا چاہتی تھی، آپ کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتی تھی. جس طرح میں اور جگہوں پہ جاتی ہوں اسی طرح میں کراچی میں آپ کے پاس خود چل کے آنا چاہتی تھی، لیکن مجھے آپ کی زندگی، آپ کی صحت، آپ کی سیفٹی سب سے زیادہ عزیز ہے. اس لیے میں نے جو بھی اپنا دورہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس میں میرا جلسہ بھی شامل تھا، ریلیز بھی شامل تھیں، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ جو رسک ہے یہ کسی کو ہو. کیا یہ سچ ہے کہ آر یا پار کا آپ کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس نے فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا؟ پی ڈی ایم نے جو ان کو نقصان پہنچایا ہے شاید اس کا ازالہ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اس کی جو بھرپائی ہے وہ یہ آپ کبھی نہیں کر سکیں گے. پی ڈی ایم نے ان کی ہر چیز کو عوام کے سامنے رکھا ہے اور بڑے وسیفلسلی رکھا ہے، بہت پرزور انداز میں سامنے رکھا ہے. پی ڈی ایم نے اپنا کام کیا ہے، بالکل کیا ہے. اور جہاں تک میرے بیانات کی بات ہے تو میرے بیانات کو بڑا ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کے اندر مین میخ بھی نکالی جاتی ہے. ہر چیز کی لٹرل میننگ نہیں ہوتی، ہر چیز کی ایک لارجر بھی کانٹیکسٹ ہوتا ہے. تو آر پار تو ہوا ہے، حکومت ہل گئی ہے، اور آئندہ کے اگر یہ آگے کچھ دیر چل بھی جاتی ہے تو اتنا نقصان اس حکومت کو اس نیریٹو سے پہنچ چکا ہے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ ان کے حالات ایک تو بہت مخدوش ہیں اور آگے ان کے چانسز بالکل ختم ہیں انشاءاللہ تعالی. سینٹ کے اوپر آپ کا ٹویٹ سلیکٹڈ کا پھر اس کے جواب میں آنا، کیا یوسف رضا گیلانی کی ڈیل ہو گئی ہوئی تھی؟ میں اس کے بارے میں جو کہنا چاہتی تھی وہ میں نے بہت کھل کے کہا ہے اور اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی میرا ہدف نہیں ہے. میں اپنے اہداف کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ مجھے کس وقت کون سی بیٹل اپنے لیے چوز کرنی ہے. پیپلز پارٹی بالکل بھی میرا ہدف نہیں ہے. اچھا، لیکن ایک آپ اس لیے میں الزام در الزام اور جو ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا ہے اس میں شامل نہیں ہونا چاہتی. میں نے ایک موقف دیا تھا اپنا باپ سے ووٹ لینے پر، اور وہ موقف حقیقت پر مبنی تھا. اس میں پیپلز پارٹی میرا ٹارگٹ نہیں تھی، لیکن جو ہوا وہ بہت برا ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ میرے ایک اچھے تعلقات تھے، میں ایک حد سے زیادہ اس میں آگے نہیں جانا چاہتی. وہ میرا ہدف نہیں ہے. اس کا مطلب آپ نے، کیونکہ آپ نے اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ بلاول ہم الیکشن تو لڑیں گے اگینسٹ، لیکن ہم ساتھ مل کر چلیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے بھی ساتھ آپ لوگ چل سکتے ہیں؟ NA 249 میں ہم پیپلز پارٹی کے مد مقابل ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب جو PMLN کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ پیپلز پارٹی ہماری وہاں پر ہمارے مقابلے میں ہے، تو ہم کر رہے ہیں مقابلہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کریں اور ایک دوسرے کو اٹیک کریں. ہم ایک ہیلدی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی NA 249 سے جیتے گی، کیونکہ شہباز شریف صاحب وہاں سے جیت چکے تھے اور ٹھیک ٹھاک لیڈ سے جیتے تھے. ان کو یہ ووٹ چوروں نے ہرایا اور چند 100 ووٹوں سے ہرایا. جمگیر خان ترین